الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ۔ ترتیب وار قرآن پاک کی آیات، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر صراط الجنان تفسیر قرآن سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ درس میں ہم سورہ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 174 تک سن چکے ہیں۔ آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے محبوب، انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا شان نزول یعنی پس منظر یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور امام مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت بلعم بن باعورہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ابو عامر بن سیفی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہے اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمارے شہروں سے ہمیں نکال کر ہمارے بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں۔ تیرے پاس اس میں عزم ہے اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم نکلو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر بلعم نے کہا افسوس ہے تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ پاک کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ قوم نے جب گریہ وزاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلعم نے کہا اچھا میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ بلعم کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب اسے مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بد دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے اور نذرانے دیے جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ اب دوبارہ قوم نے بد دعا کرنے کی درخواست کی۔ دوسری مرتبہ بلعم نے رب تبارک و تعالی سے اجازت چاہی۔ اب کی بار اس کو کچھ جواب نہ ملا اور اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس بار کچھ جواب ہی نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر اللہ پاک کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح صاف منع کر دیتا۔ پھر قوم نے اور زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ مال و دولت بھی ملا ہوا تھا، رشوتیں اس نے لے لی تھی، وہ لالچ میں آ گیا تھا۔ چنانچہ اب بلعم اپنی گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدھی نے اسے کئی مرتبہ گرایا، پھر وہ سوار ہو جاتا، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے گدھی نے اس سے کلام کیا، بات کی اور کہا افسوس اے بلعم، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے روک رہے ہیں؟ شرم کرو، کیا تم اللہ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعم پھر بھی باز نہ آیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ اب بلعم جو بد دعا کرتا اللہ پاک اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل اس کی زبان پر آتا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا اے بلعم یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ بلعم نے کہا
اب میرے اختیار سے یہ نکل چکا ہے، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، یہ میرے قبضے میں نہیں، اللہ پاک کی قدرت اب غالب آ چکی۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سنوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی برا کام کر لیا تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم بدکاری کرے اللہ پاک اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلم کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب بن سوار کر عورتوں کو لشکر میں پہنچایا گیا تو ایک کنعانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری، وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی، اور اس کی سزا میں اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد و عورت دونوں کو سزا میں قتل کر دیا، تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا۔ لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے، اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند کر دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیتے، پھر ان آیات پر عمل کی وجہ سے اسے بلند مرتبہ عطا فرما کر ابرار کی منازل میں پہنچا دیتے۔ لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے دنیا اور اس کی لذتوں کو آخرت اور اس کی نعمتوں پر ترجیح دینے میں اپنی خواہش کی پیروی کی۔ اس آیت میں بلعم بن باورہ کا حال بیان ہوا۔ یہ شخص فضل و کمال کی اس منزل پر فائز تھا کہ گزشتہ کتابوں کا عالم تھا، اللہ پاک کا اسم اعظم اسے معلوم تھا، جو دعا مانگتا وہ قبول ہوتی تھی، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھ لیتا تھا۔ 12,000 طلبہ اس کے درس میں شریک ہو کر اس کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ پانے والا شخص جب اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، دنیا کے مال اور اس کی نعمتوں کی طرف راغب ہو گیا، آخرت اور اس کی نعمتوں کو پس پشت ڈال دیا، تو انجام کار جو کچھ اس سے عطا ہوا تھا سب چھین لیا گیا۔ اس کا ایمان برباد ہو گیا اور دنیا اور آخرت میں وہ خائب و خاسر ہوا۔ اس واقعے میں ان علماء کے لیے بڑی نصیحت ہے جو اپنے علم کے ذریعے یا اپنے علم کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے اور دنیا کا مال اور اس کی نعمتیں چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مال اور مرتبے کی حرص دین کے لیے نقصان دہ ہے، اور قلبی لالچ کی وجہ سے لیے گئے مال میں برکت نہیں دی جاتی۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال تر و تازہ اور میٹھا ہے، جو اسے اچھی نیت سے لے تو اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے قلبی لالچ سے لے گا تو اس میں اسے برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھائے اور شکم سیر نہ ہو۔ اور یاد رکھو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں
اللہ پاک نے مزید فرمایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ اس آیت میں دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے دین کے احکام پس پشت ڈالنے والے عالم کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کتا ایک ذلیل جانور ہے، اور ذلیل تر کتا وہ ہے جو تھکاوٹ، شدت کی گرمی اور پیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہر وقت اپنی زبان باہر نکال کر ہانپتا رہتا ہو۔ جس شخص کو اللہ پاک علم دین کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے اور اسے لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دے، پھر وہ کسی حاجت و ضرورت کے بغیر صرف اپنی قلبی خساست اور کمینے پن کی وجہ سے دین کے واضح احکام سے روگردانی کر کے دنیا کے مال و دولت اور منصب و مرتبے کی طرف جھکا رہے اور اس خبیث عمل پر قائم رہے، تو گویا وہ ہانپنے والے کتے کی طرح ہے کہ ہر وقت ہانپنے والا کتا کسی حاجت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہانپتا رہتا ہے۔ اس آیت میں ان درباری علماء کے لیے بڑی عبرت ہے جو منصب و مرتبے، مراعات و وظائف کے حصول کی خاطر حکام کی طبیعت کے مطابق فتوے اور ان کے موافق بیان دیتے ہیں۔ اگر یہ فتوے قرآن و حدیث کی صریح آیات کے خلاف ہوں اور ان سے ٹکراتے ہوں تو انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کا انجام بھی بلعم بن باعورہ کی طرح نہ ہو جائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ عالم اللہ پاک کے نزدیک کتے کی طرح ہے کہ نہ دنیا میں عزت نصیب ہو اور نہ آخرت میں، کیونکہ بلعم اللہ پاک کا منکر نہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا، تو اللہ پاک نے اسے کتے کی بدترین حالت سے تشبیہ دی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کو پیدا کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے، جبکہ ان میں سے کسی کو اختیار کرنا یہ بندے کی طرف سے ہے۔ لہٰذا بندہ اگر ہدایت اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس میں ہدایت پیدا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس میں گمراہی پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسان اور جنات پیدا کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے جنات اور انسانوں کو جہنم میں انجام کار جانا ہوگا۔ جن اور انسانوں کو پیدا کرنے کا اصل مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ زاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں، لیکن ان میں سے بہت کا انجام جہنم ہے۔ اس آیت کے لفظ لی جہنم کی ابتدا میں مذکور لام، یہ لام عاقبت کہلاتا ہے، اور عربی سے واقف حضرات اسے آسانی سے سمجھ لیں گے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جہنم ان کا انجام ہے، کئی جنات اور انسان جہنم میں داخل ہوں گے۔ مزید اللہ پاک نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، بہت سے ایسے لوگ ہیں کفار کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ جن کے دل ہیں وہ اس سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں، کان ہیں اس سے سنتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کفار کے ہولناک انجام کی وجہ کے طور پر بیان فرمائی کہ یہ جہنم کا ایندھن اس لیے بنے کہ ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ حق سے اعراض کر کے آیات الہیہ میں تدبر کرنے سے محروم ہو گئے، حالانکہ یہی دل کا خاص کام تھا۔ ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ حق اور ہدایت کا راستہ، اللہ پاک کی روشن نشانیاں اور توحید کے دلائل نہیں دیکھتے۔ ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ قرآن کی آیات، اس کی نصیحتیں قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے، اور قلب و حواس رکھنے کے باوجود وہ امور دین میں ان سے نفع نہیں اٹھاتے۔ لہٰذا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کفار کو جانوروں سے بدتر فرمانے کی متعدد وجوہات ہیں۔ جانوروں میں اللہ پاک کی آیات سمجھنے، دیکھنے اور سننے کی قوت ہی نہیں،
لہٰذا اگر وہ نہ سمجھے تو معذور ہیں، لیکن کفار کے اعضاء میں یہ قوت ہے، پھر بھی وہ اس سے کام نہیں لیتے، لہٰذا وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اسی طرح چوپایا بھی اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور ضرر سے بچتا ہے اور اس سے پیچھے ہٹتا ہے، لیکن کافر جہنم کی راہ پر چل کر اپنا برا خود کرتا ہے تو وہ جانور سے بدتر ہوا۔ اسی طرح جانور اپنے مالک کے کہنے پر چلتا ہے، جبکہ کافر نافرمان ہے کہ اپنے مالک حقیقی اللہ پاک کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی روحانی، شہوانی، سماوی اور ارضی ہے۔ جب اس کی روح شہوت پر غالب ہو جاتی ہے تو ملائکہ سے فائق اور بلند ہو جاتا ہے، اور جب شہوات روح پر غلبہ پا جاتی ہیں تو زمین کے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا پس منظر یہ ہے، ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس جاہل بے وقوف کو بتایا گیا کہ معبود ایک ہی ہے، نام اس کے بہت ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اسماء الحسنہ کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ 99 میں منحصر نہیں، حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے یہ 99 اسماء یہ ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ اس موقع پر اسماء باری تعالیٰ پڑھ کر دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا مانگے کہ پہلے کہے اللہم انی اسألوک یا رحمان یا رحیم، پھر رحیم کے بعد سے تمام اسماء مبارکہ حرف ندا کے ساتھ پڑھے، یعنی یا ملک، یا قدوس، یا سلام، آخر تک ہر نام کے ساتھ یا لگاتا رہے۔ جب اسماء مکمل ہو جائیں تو یوں کہے ان تصلی علی محمد وآلہ وان ترزقنی وجمیع من یتعلق بی بتمام نعمتک ودوام عافیتک یا ارحم الراحمین۔ پھر دعا مانگے، انشاءاللہ جو دعا مانگے گا مراد پوری ہوگی اور کبھی دعا رد نہ ہوگی۔ پچھلی آیت میں اللہ پاک نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے ناموں میں حق اور استقامت سے دور ہونا یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر اسے غیروں پر اطلاق کرنا، جیسا کہ مشرکین نے الہ کا لات اور عزیز کا عزا اور منان کا منات کر کے اپنے بتوں
کے نام رکھ دیے تھے، یہ ناموں میں حق سے تجاوز کرنا ہے اور ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک کے لیے ایسے نام مقرر کیے جائیں جو قرآن و حدیث میں نہ آئے ہوں، یہ بھی جائز نہیں، جیسا کہ اللہ پاک کو سخی کہنا، کیونکہ اللہ پاک کے اسماء توقیفیہ ہیں، قرآن و حدیث میں جو آئے وہی نام ہے، اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ حسن ادب کی رعایت نہ کرنا اللہ پاک کے ناموں میں۔ چوتھا یہ کہ اللہ پاک کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بھی بہت سخت ناجائز ہے، جیسے کہ اللہ پاک کو میاں کہنا یا اور کسی غلط انداز میں اللہ پاک کے ناموں کو پکارنا۔ پانچواں یہ کہ ایسے اسماء کا اطلاق کرنا جن کے معنی معلوم نہیں اور جانا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کا کیا مطلب ہے، تو اللہ پاک کے لیے ایسے الفاظ بھی لائق نہیں کہ اس کی شان میں کہے جائیں۔ الحاد فی الاسماء کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ غیر اللہ پر اللہ پاک کے ان ناموں کا اطلاق کیا جائے جو اللہ پاک کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کسی کا نام رحمان، قدوس، خالق، قدیر رکھنا یا کہہ کر پکارنا۔ یہ ہمارے زمانے میں بہت عام بلا ہے کہ ہم عبد الرحمن کو رحمان، عبد الخالق کو خالق اور عبد القدیر کو قدیر وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں، یہ حرام ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن پر عمل کی ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔